آج اردو شاعری کے نہایت معتبر شاعر فراق گورکھپوری کی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ شام غم کچھ اس نگاہ ناز کی باتیں کرو. شام غم کچھ اس نگاہ ناز کی باتیں کرو، بے خودی بڑھتی چلی ہے راز کی باتیں کرو. یہ سکوت ناز، یہ دل کی رگوں کا ٹوٹنا، خاموشی میں کچھ شکستے ساز کی باتیں کرو. نکھت زلف پریشاں داستان شام غم، صبح ہونے تک اسی انداز کی باتیں کرو. کچھ قفس کی تیلیوں سے چھن رہا ہے نور سا، کچھ فضا کچھ حسرت پرواز کی باتیں کرو. جو حیات جاوداں ہے جو ہے مرگ ناگہاں، جو حیات جاوداں ہے جو ہے مرگ ناگہاں، آج کچھ اس ناز اس انداز کی باتیں کرو. شام غم، اے شام غم، غم کی شام، کچھ اس نگاہ ناز کی باتیں کرو. بھئی یہ غم کی شام ہے، ظاہر ہے دل بجھا ہوا ہے بالکل، تو اب دل کے بہلنے کی کوئی صورت بھی ہونی چاہیے، تو کچھ اس نگاہ ناز کی، میرے محبوب کی نگاہ ناز کی باتیں کرو. شام غم کچھ اس نگاہ ناز کی باتیں کرو، بے خودی بڑھتی چلی ہے راز کی باتیں کرو. بھئی یہ شام غم گزارتے گزارتے جو ہے ایک عجیب سی بے خودی طاری ہو گئی ہے. اب اس سے نکلنے کی ایک ہی صورت ہے کہ اس نگاہ ناز کی باتیں کرو. یہ سکوت ناز، یہ دل کی رگوں کا ٹوٹنا، یہ میرے التجا پر میرے محبوب کا جو سکوت ہے، جو خاموشی اس نے اختیار کر رکھی ہے، سکوت ناز ہمارے محبوب کی خاموشی، اور یہ دل کی رگوں کا ٹوٹنا. بھئی جب میں کوئی بات کر رہا ہوں اور میرا صنم جو ہے وہ مجھ سے مخاطب نہیں ہے، میری بات کا جواب نہیں دے رہا، تو دل کی رگوں کا ٹوٹنا تو بنتا ہے نا. تو یہ سکوت ناز، یہ دل کی رگوں کا ٹوٹنا، خاموشی میں کچھ شکست ساز کی باتیں کرو. شکست ساز، ساز کے ٹوٹنے کی بات. تو ساز کیا ہے اس میں؟ یہ دل کے بارے میں کہا جا رہا ہے. دل دراصل ایک ساز ہے جو ٹوٹ چکا ہے. تو اس خاموشی میں جبکہ میرا محبوب جو ہے بالکل خاموش بیٹھا ہے، تو اس خاموشی میں کچھ شکست ساز کی باتیں کرو، دل کے ٹوٹنے کی باتیں کرو. یہ سکوت ناز، یہ دل کی رگوں کا ٹوٹنا، خاموشی میں کچھ شکست ساز کی باتیں کرو. نکھت زلف پریشاں داستان شام غم. بھئی کچھ زلف پریشاں کی جو خوشبو ہے وہ، اور کچھ داستان جو ہے شام غم، صبح ہونے تک اسی انداز کی باتیں کرو. اور بیچ پوری رات جو ہے اور کوئی دل دکھانے والی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، کوئی ہجر کے بات نہیں ہونی چاہیے. بس جو باتیں ہوں گی وہ یہی ہوں گی، نکھت زلف پریشاں داستان شام غم. کچھ قفس کی تیلیوں سے چھن رہا ہے نور سا. یہ قفس، ایک پنجرے میں کوئی پرندہ ہے جو قید ہے، رات گزر چکی ہے اور اب کچھ نور سا، کچھ روشنی سی جو ہے وہ اس میں چھن کر کے آ رہی ہے تیلیوں سے. تو اب کہا جا رہا ہے پرندے سے کہ اب کچھ فضا کچھ حسرت پرواز کی باتیں کرو. بھئی اب صبح ہونے والی ہے، اب دن نکلنے والا ہے، تو ایسا کرو کہ اب دیکھو کہ فضا کیسی ہے. نور تو آ گیا ہے، روشنی تو آ گئی ہے، دن ہو گیا ہے، لیکن اب دیکھو فضا کیسی ہے اور حسرت پرواز. اگر یہ پنجرہ کھل جائے یا میں پنجرے سے آزاد ہو جاؤں، کیا میں اڑ بھی سکتا ہوں کیا؟ ایسی کوئی حسرت ہے تمہارے دل میں، یا یہ کہ یوں ہی پڑے رہنا ہے قفس میں؟ کچھ قفس کی تیلیوں سے چھن رہا ہے نور سا، کچھ فضا کچھ حسرت پرواز کی باتیں کرو. یہ آزادی کی طرف مائل ہونے والی بات ہو رہی ہے. اور جو حیات جاوداں ہے جو ہے مرگ ناگہاں، یا تو اس میں ایک حیات ہے جاوداں جو کبھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے، وہ ہے ہمیشہ رہنے والی زندگی. اور جو ہے مرگ ناگہاں، یا پھر ایسی موت ہے جو اچانک آ جائے، کسی کو خبر نہیں ہے. تو جو حیات جاوداں ہے جو ہے مرگ ناگہاں، آج کچھ اس ناز اس انداز کی باتیں کرو. بھئی آج میرے محبوب کو اس انداز کی باتیں کرو، یا تو جسے دیکھ کر کے ہمیں حیات جاوداں مل جاتی ہے، اور یا پھر مرگ ناگہاں. تو رگھوپت سہائے فراق گورکھپوری کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا. ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.